بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 39 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ایک نئی بحث کا آغاز کریں گے جو کہ عکوس کے نام سے معروف ہے، اور اس میں انشاءاللہ جس کی پہلی بحث ہے عکس مستوی، اس کے حوالے سے تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کیونکہ ہم نے انتظام میں کہا تھا ہماری بحث یہاں پہ 2 سے 3 مقامات میں ہوگی۔ سب سے پہلی بحث ہم نے تناقض کے بارے میں بیان کی، اب دوسری بحث عکوس کے بارے میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ہم نے ابتدا مقدمتاً جو ہے وہ ان تمام ابحاث کا اجمالی طور پہ فائدہ بیان کر دیا تھا، اور یہ بات بیان کی تھی کہ ان ابحاث کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، لیکن چونکہ بطور خاص ہم عکوس کی بحث کو شروع کریں، لہٰذا اس کی ابتدا میں بطور تمہید کے مصنف جو ہے وہ اس بحث کے چند ایک فوائد کو ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس بحث کا سب سے بنیادی فائدہ یہ ہے کہ جب ہمیں کسی قضیہ کا صدق معلوم ہو جائے تو یقیناً اس کے عکس مستوی کا صدق بھی معلوم ہو جائے گا، یعنی فقط ایک قضیہ کے صادقہ ہونے سے جو اس کا عکس مستوی ہوگا وہ کس انداز سے ہوگا، کس طرح کا ہوگا، اس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ جو بھی قضیہ کا عکس مستوی ہوگا اس کا صادقہ ہونا ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اس عکس مستوی کے صدق کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ کسی قسم کے استدلال اور برہان کو پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ مثال سے واضح کرتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کا یقین ہے کہ کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، اگر ہم اس بات کا یقین ہو کہ یہ والا جو قضیہ ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ قضیہ صادقہ ہے، تو پس جو اس کا عکس مستوی ہوگا کون سا والا، بعض الحیوان انسانون، یہ قضیہ بھی صادقہ ہوگا۔ یعنی اب ہمیں کل انسان حیوان کے ذریعے کیا ہوگا، اس قضیے کا صدق بھی معلوم ہو جائے گا، اور اس بعض الحیوان انسان کے اوپر الگ سے استدلال اور برہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تو بات ہوگی عکس مستوی کی۔ اسی طرح جب ہمیں معلوم ہوگا کل انسان حیوان قضیہ درست ہے، تو جو اس کا عکس نقیض ہوگا، اگرچہ قدماء کے نزدیک ہے کہ قدماء کے نزدیک جو اس کا عکس نقیض ہوگا کہ کل لا حیوان لا انسان، ہر لا حیوان جو ہے وہ لا انسان ہے، اس قضیے کا صادقہ ہونا بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اس کے اوپر علیحدہ سے دلیل قائم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی یقین ہوگا کہ لا شیء من اللہ حیوان بے انسان، یعنی جو عکس نقیض متاخرین کے نزدیک ہے اس کا صدق بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ایک ہی قضیے سے ہمیں کیا ہو جائے گا، اس کے عکس مستوی کا بھی ہمیں صادقہ ہونا معلوم ہو جائے گا، اس کے عکس نقیض کا صادقہ ہونا بھی معلوم ہو جائے گا، اور ان پر الگ سے دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس چونکہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم یہاں پر حقیقت میں استدلال غیر مباشر سے مدد لیتے ہیں، تو وہ والا استدلال غیر مباشر جس سے ہم کسی قضیہ کے صدق کو ثابت کر سکتے ہیں، اس کے ہمارے پاس 2 بنیادی طریقے ہیں، ایک کو عکس مستوی کہتے ہیں اور دوسرے کو عکس نقیض کہتے ہیں۔ تو بس اس اعتبار سے ہماری جو بات ہے وہ 2 مقامات میں، عکس مستوی کے بارے میں اور عکس نقیض کے بارے میں۔ پہلے بات ہم شروع کرنے جا رہے ہیں عکس مستوی کے بارے میں، اور اس میں انشاءاللہ ہماری چند ابحاث ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم عکس کی تعریف کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ عکس کی شرائط کو بیان کریں گے، اور آخر میں عکس کے حوالے سے دیگر مطالب ان کو بیان کر کے جو آخر میں خاتمہ ہوگا اس میں انشاءاللہ عکس کے ملحقات کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں اس کی لغوی تعریف۔ فرماتے ہیں عکس سے مراد یہ ہے کسی چیز کی حالت کو تبدیل کر دینا، یعنی جو چیز جس حالت میں ہو اس حالت سے اس کو دوسری حالت میں بدل دینا، اس کو عکس کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز اعلیٰ ہو اس کو اسفل کر دینا، جو چیز اسفل ہو اس کو اعلیٰ کر دینا، جو اول ہو اس کو آخر کر دینا، اور جو آخر ہو اس کو اول کر دینا، اس کو عکس کا نام دیا جاتا ہے۔ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس چیز کو برعکس کر دینا، اس کا یعنی الٹ کر دینا، جو چیز جس حالت میں ہو اس کی حالت تبدیل کر کے اس کو دوسری حالت میں تبدیل کر دینا۔ فرماتے ہیں مفردات میں اگر ہم اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو اگر ہم لفظ زید کہتے ہیں تو زید کا کیا ہوگا، دیز، یعنی زید کے جو حروف ہیں ان تمام حروف کو یکسر بدل دیں، جو اس کا آخری تھا اس کو پہلا بنا دیں، جو اس کا پہلا تھا اس کو آخری تبدیل کر دیں، زید سے کیا بن جائے گا، دیز بن جائے گا، یہ اس کا عکس ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ قضایا کے بارے میں ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پہ قضایا کی تعریف وہ بیان کریں گے جو منطقیوں نے بیان کی ہے۔ مناطقہ فرماتے ہیں کہ عکس سے مراد قضیہ کی اطراف کو تبدیل کر دینا، اس طرح کے کیف اور صدق دونوں اپنے حال پر باقی ہوں۔ یعنی یہ بنیادی تعریف ہے کہ ہم نے اس میں 3 چیزوں کو دیکھنا ہے، قضیے کی اطراف کو بدلنا ہے، کیف قضیہ کو باقی رکھنا ہے، یعنی اگر پہلا قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا بھی موجبہ ہوگا، اگر پہلا قضیہ سالبہ تو دوسرا بھی سالبہ ہوگا، یعنی کیفیت وہاں پہ کیا ہے، دونوں صورتوں میں باقی رہے گی، اصلی قضیے میں بھی اور جو اس کا عکس ہوگا اس میں بھی اس حال میں باقی رہے گی۔ اور جو صدق قضیہ یعنی اگر پہلا جو اصلی قضیہ ہے وہ صادقہ ہے
تو جو اس کا عکس ہوگا وہ بھی صادقہ ہوگا، یعنی دو چیزوں کا باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس تعریف میں ہم جو ہے وہ چند ایک نکات کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ لفظ عکس، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ عکس جو لفظ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اس کو ممکنہ دو طرح کے معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے معنی مصدری اور دوسرا ہے معنی اسم مصدری۔ غور کیجیے گا، معنی مصدری سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ تبدیلی ہے جو ہم نے کہا نا کہ قضیے کی اطراف کو تبدیل کر دینا ہے۔ یہ جو تبدیلی ہے جو کہ فعل انسان ہے، جو حدث ہے، جو کام ہے جو کسی انسان نے انجام دیا ہے، اس تبدیلی کو جو کہ فعل انسان ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ عکس کا نام دیں گے۔ اور دوسرا معنی ہمارے سامنے آتا ہے اسم مصدری والا معنی، جو کہ یہاں پہ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ والا قضیہ کہ جس کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہو۔ اگر تو خود تبدیلی ہوگی تو معنی مصدری ہوگا، اگر اس کا اسم مفعولی والا معنی تو مطلب کیا ہوگا کہ وہ والا قضیہ جس میں عکس واقع ہو رہا ہے اس کو ہم عکس کا نام دیں گے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جو ہماری مراد ہے وہ معنی مصدری مراد ہے، معنی اسم مصدری مراد نہیں ہے۔ یعنی جہاں پہ جو ہم عکس کہہ رہے ہیں یہ عکس خود اس تبدیلی کا نام ہے، اس قضیے کا نام عکس نہیں ہے، بلکہ وہ جو تبدیلی ہم کر رہے ہیں قضیے کے اندر اس کے اطراف کو بدل کے کیف قضیہ صدق قضیہ کو باقی رکھے، فرماتے ہیں وہ جو تبدیلی ہوگی اس کو ہم عکس کا نام دیں گے۔ جو کہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ موضوع اور محمول کے بجائے ہم نے کہا قضیے کی اطراف کو، قضیے کی طرفین کو تبدیل کرنا۔ فرماتے ہیں ہم نے موضوع اور محمول کیوں نہیں کہا، ہم نے یہاں پہ طرفین قضیہ کیوں کہا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو عکس مستوی ہے وہ صرف قضایہ حملیہ سے مختص نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موضوع اور معمول وہ قضایہ حملیہ میں ہوتے ہیں۔ ہماری گفتگو صرف قضایہ حملیہ کے عکس مستوی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ عکس مستوی قضایہ حملیہ کے مانند قضایہ شرطیہ میں بھی ہوتا ہے کہ جس میں مقدم کو تالی اور تالی کو مقدم میں تبدیل کر دیتے۔ پس گویا کہ عکس مستوی جس طرح قضایہ حملیہ کو شامل ہے ویسے ہی قضایہ شرطیہ کو بھی شامل ہے۔ یہ ہوگا دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بقائے کیف کی ہم نے قید لگائی یہاں پہ کہ کیف قضیہ جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دو قضایہ آپس میں صدق کے لحاظ سے ملازمہ رکھتے ہوں تو ان میں شرط ہے کہ اصل اور عکس جو ہے وہ ایجاب و سلب کے اعتبار سے موافق ہوں۔ ہم نے کیا کہا؟ اگر وہاں پہ جو ہے اصل قضیہ ہے وہ صادقہ ہوگی تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ تو جب ہم صدق کے درمیان ملازمہ ثابت کر رہے ہیں تو اس ملازمہ کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کو ایجاب و سلب کے اعتبار سے ہم ایک جیسا قرار دیں۔ اگر ایجاب و سلب کے اعتبار سے تبدیلی واقع ہوگی تو پھر ان کے صدق کے درمیان ملازمہ بھی نہیں رہے گا۔ یعنی اگر اصل قضیہ جو ہے وہ موجبہ ہو تو عکس بھی موجبہ ہوگا، اصل سالبہ ہو تو اس کا عکس بھی سالبہ ہوگا۔ یہ کہ تیسرا نقطہ۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ بقائے صدق کی قید ہم نے اس لیے لگائی کیونکہ عکس میں ضروری ہے کہ جب اصل قضیہ صادق ہو تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل قضیہ ہوتا ہے وہ ملزوم ہوتا ہے اور جو اس کا عکس ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ پس جب ملزوم صادق ہوگا تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ یہ ہوگا چوتھا نقطہ۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اس میں کمیت کی شرط ہے، یعنی کلیت اور جزیت کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہونا چاہیے۔ اگر اصل کلی ہے تو جو اس کا عکس ہے وہ بھی کلی ہونا چاہیے، اسی طرح اگر اصل جزئی ہے تو جو اس کا عکس ہے وہ بھی جزئی۔ فرماتے ہیں یہاں پہ ہم نے کمیت کی قید نہیں لگائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ اس شرط کا ہونا ضروری نہیں۔ پس اگر تو اصل قضیہ جو ہے وہ کلی ہو تو اس کا عکس جزئی بھی ہو سکتا ہے، جس کو انشاءاللہ آگے پھر بیان بھی کریں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں چھٹا نقطہ جہاں پہ یہ ہے کہ عکس مستوی ہم نے بقائے کذب کی قید نہیں لگائی، بقائے صدق کی تو ہم نے قید لگا دی کہ صادقہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں بقائے کذب کی قید ہم نے نہیں لگائی، یعنی اگر اصل قضیہ کاذب ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا عکس بھی کاذب ہو۔ اگرچہ یہ شرط ضرور ہے کہ جب اصل قضیہ صادق ہو تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا، اصل کے صادق ہونے سے لازم آئے گا کہ اس کا عکس بھی صادق ہو۔ لیکن اگر اصل کاذب ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا عکس بھی کاذب ہو، بلکہ کذب کے معاملے میں صورتحال برعکس ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر خود عکس کاذب ہوگا تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اصل بھی کاذب ہو، یعنی عکس کا کاذب ہونا اصل کے کذب کو مستلزم ہے اور اصل کا صادق ہونا عکس کے صدق کو مستلزم ہے۔ یہ بنیادی فرق دونوں میں آ جاتا ہے۔ العکوس و فرماتے عکوس کے والے سے ہماری جو پہلی گفتگو ہے سبق فی اول ھذا الفصل ان قلنا، اس فصل کے ابتدا میں نے کیا کہا تھا کہ ان الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه الى ان يبرهن على قضیۃ اخرى لها علاقۃ مع مطلوبه۔ فرماتے کہ جو باحث ہوتا ہے کبھی کبھار اپنے مطلوب کے اوپر استدلال کرنے کے لیے اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے قضیے کے ذریعے برہان قائم کرے، دلیل قائم کرے، استدلال قائم کرے کہ اس دوسرے قضیے کا
لہا علاقۃ مع مطلوبہ، اپنے مطلوب کے ساتھ جو اصل قضیہ ہے، جو قضیہ مطلوبہ اس کے ساتھ اس کا علاقہ اور تعلق ہونا چاہیے، ان کے درمیان ملازمہ ہونا چاہیے۔ یہ اس کو بیان کر رہے ہیں یستنبط من صدقہا صدق القضیۃ المطلوبہ، کہ اس قضیہ مبرہن علیہ کے صدق سے خود قضیہ مطلوبہ کا صدق وہاں پر استنباط کیا جائے گا۔ وجہ للملازمت بینہما فی الصدق، اس لیے کہ دونوں قضایا کے درمیان صدق کے اعتبار سے ملازمہ پایا جاتا ہے۔ پاس فرماتے کیا نتیجہ نکلا کہ دونوں قضایا چونکہ صدق کے اعتبار سے مستلزم ہے، لہذا ہم دوسرے قضیہ کے ذریعے اپنے قضیہ مطلوبہ کے صدق کے اوپر دلیل قائم کریں گے۔ وَهَذِهِ الْمُلَازَمَةُ وَاقِعَةٌ بَيْنَ كُلِّ قَضِيَّةٍ وَعَكْسِهَا الْمُسْتَوِي وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ عَكْسِ نَقِيضِهَا، فرماتے یہ والا ملازمہ جو ہے دو مقامات پہ ہوتا ہے، ہر قضیہ کے درمیان اور ہر قضیہ کے عکس مستوی کے درمیان، قضیہ اور قضیہ کے عکس مستوی کے درمیان، یہ پہلا مقام، وَبَيْنَهَا قضیہ کے درمیان اور اس کے عکس نقیض کے درمیان۔ چونکہ یہاں پہ دو طرح کے مقامات ہیں، فَنَحْنُ الْآنَ نَبْحَثُ عَنِ الْقِسْمَيْنِ، یہاں پہ ہم دونوں قسموں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ العکس المستوی، پہلی بحث جو ہماری عکس مستوی کے بارے میں ہے۔ اما العکس المستوی فہوا تبدیل و طرفی القضیۃ مع بقاء الکیف والصدق، قضیے کی اطراف کا تبدیل کر دینا بشرط کہ کیف قضیہ بھی باقی ہو اور وہاں پہ صدق بھی باقی ہو، یعنی دو چیزوں کی شرطوں کے ساتھ جو ہے وہ قضیے کی اطراف کو تبدیل کر دینا عکس مستوی کہلاتا ہے۔ کیا مطلب اس تعریف کا؟ ای ان القضیۃ المحکومہ بصدقہا تحول الی قضیۃ تتبع الاولی فی الصدق وفی الایجاب والسلب بتبدیل طرفی الاولی، فرماتے ہیں یعنی وہ والا قضیہ کہ جس کے صدق کا یہاں پہ حکم لگایا جا رہا ہے، اس کو ہم دوسرے قضیہ میں تبدیل کر دیں گے، اور یہ والا جو دوسرا قضیہ ہوگا یہ حقیقت میں تتبع الاولی، یہ دوسرا والا قضیہ پہلے والے قضیہ جو اصل قضیہ تھا جس کو ہم نے تبدیل کیا ہے، اسی اصل قضیہ کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ کس میں؟ دو چیزوں میں، فی الصدق وفی الایجاب والسلب، صادقہ ہونے کے اعتبار سے بھی اور ایجاب و سلب کے اعتبار سے بھی اتباع کرے، وہ موجبہ تو یہ موجبہ ہوگا، وہ سالبہ تو یہ بھی سالبہ ہوگا۔ یہ دو صورتیں کب ہوں گی، یہ اتباع کب ہوگی؟ بتبدیل طرفی الاولی، جب اصل قضیہ کی جو پہلا قضیہ تھا جب ہم اس کی طرفین کو تبدیل کر کے ایک دوسرے قضیے میں پھیر دیں گے تو یہ دوسرے والا قضیہ پہلے والے قضیے کی ان دو چیزوں میں اتباع کرے گا۔ اور یہ تبدیل طرفین کیسے واقع ہوگی؟ اسی کی وضاحت کرے بِأَن يُجْعَلَ موضوع الأولیٰ محمولا فی الثانیۃ والمحمول موضوعا، کہ جو پہلے قضیے کا موضوع ہوگا اس کو دوسرے میں محمول بنا دیا جائے گا، اور جو پہلے قضیے کا محمول ہوگا اس کو دوسرے قضیے میں موضوع بنا دیا جائے گا۔ او المقدم تالیاً والتالی مقدمہ، جو مقدم ہوگا اس کو تالی بنا دیا جائے گا اور جو تالی ہوگا اس کو مقدم بنا دیا جائے گا، دونوں اطراف کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ وَتُسَمَّى الْأُولَىٰ الْأَصْلُ، جو پہلا والا قضیہ تھا جو اصل قضیہ تھا اس کو اصل کا نام دیں گے۔ وَثَانِيَّةُ الْعَكْسُ الْمُسْتَوِي، جو دوسرا قضیہ اس کو عکس مستوی کا نام دیں گے۔ گویا کہ فَكَلِمَةُ الْعَكْسِ ہونا لہا اصطلاحان، فرماتے گویا کہ یہاں پہ کلمہ عکس کے ہم دو طرح کے معنی مراد لے سکتے ہیں، ایک معنی مصدری اور دوسرا معنی اسم مصدری۔ اصطلاح فی نفس تبدیل، خود تبدیلی کو جو ہم نے معنی مصدری قرار دیا، و اصطلاح فی القضیۃ التی وقع فیہا تبدیل، اور دوسری اصطلاح خود اس قضیہ میں کہ جس میں تبدیلی واقع معنی اسم مصدری کے جو ہم نے اسم مفعول کے معنی میں لیا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ دو ممکن معنی، لیکن ہماری مراد یہاں پہ خود پہلے والا معنی، دوسرا معنی ہماری مراد نہیں ہے۔ فرماتے وَمَعْنَا أَنَّ الْعَكْسَ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ فِي الصِّدْقِ، فرماتے یہ جو ہم نے کہا کہ یہ جو عکس ہوگا یہ اصل قضیہ کی اتباع کرے گا صدق میں، اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ فرماتے اس سے مراد یہ کہ أَنَّ الْأَصْلَ إِذَا كَانَ صَادِقًا وَجَبَ صِدْقُ الْعَكْسِ، تو لازم آئے گا کہ عکس بھی صادق ہو، جب اصل صادق ہوگی تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ وَلَكِنْ لَا يَجِبُ أَن يَتَّبِعَ فِي الْكِذْبِ، فرماتے یہ ہم نے صرف صدق کی شرط لگائی ہے، کذب کے اعتبار سے ان میں اتباع نہیں پائی جاتی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر اصل قضیہ کاذبہ ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا عکس بھی کاذبہ ہو۔ فقد یکذب الاصل والعکس صادق، ہو سکتا ہے کہ اصل قضیہ تو کاذب ہو لیکن اس کا عکس صادق ہو سکتا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا کہ اصل قضیہ کاذب ہو سکتا ہے اور اس کا عکس صادق ہو سکتا ہے، ولازم ذلک، اس کا لازمہ کیا ہوگا کہ ان الاصل لا یتبع عکسہ فی الصدق، کہ جو اصل قضیہ ہے وہ صدق کے اعتبار سے اپنے عکس کی اتباع نہیں کرتا۔
ولکن یتبعہ فی الکذب، لیکن کذب میں جو ہے وہ اصل قضیہ اپنے عکس کی اتباع کرتا ہے۔ غور کیجیے گا، جس طرح عکس جو ہے وہ صادقہ ہونے کے اعتبار سے اصل کے تابع ہے، اسی طرح جو اصل ہے وہ کذب کے اعتبار سے اپنے عکس کے تابع ہے۔ تو گویا کہ فائزہ کذب العکس کذب الاصل، اگر عکس کاذب ہوگا تو اصل بھی کاذبہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأنہ لو صدق الاصل یلزم منہ صدق العکس، اس لیے کہ جب اصل صادق ہوگی تو اس سے عکس کا صادق ہونا لازم آئے گا۔ والمفروض کذبہ، در حالانکہ ہم نے اس کو کاذبہ فرض کیا ہے، جب اس کو کاذبہ فرض کیا ہے تو اس کے کاذبہ ہونے سے اصل بھی کیا ہو جائے گی؟ کاذب ہو جائے گی۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ اصل صادق ہو تو عکس بھی صادق ہوگا، عکس کاذب ہو تو اصل بھی کاذبہ ہو جائے گا۔ فہنا قاعدتان تنفعان فی الاصلاح، یہاں پہ دو طرح کے قاعدے جو کہ استدلال میں فائدہ دیتے ہیں۔ کون کون سے؟ الاول اذا صدق الاصل صدق عکس ہو، جب اصل صادق ہوگی تو اس کا عکس صادق ہوگا۔ الثانی اذا کذب العکس کذب اصل، جب عکس کاذب ہوگا تو اس کی اصل بھی کاذب ہو جائے گی۔ وہذہ القاعدۃ الثانیۃ متفرعۃ عن الاولی، مطلب یہ جو دوسرا قاعدہ حقیقت میں یہ پہلے قاعدے سے نکل، اس سے ہٹ کے یہ کوئی نیا قاعدہ نہیں، بلکہ حقیقت میں یہ وہی والا قاعدہ کہ یہ اسی صدقہ لازمہ ہے کہ عکس کا کاذبہ ہونا جو ہے وہ اصل کے کاذبہ ہونے کا موجب بن جائے گا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، عکس کی بحث اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ایک قضیہ کی صدق سے دوسرے قضیہ کا صدق معلوم ہو جائے۔ عکس کے باب میں بحث دو مقامات میں ہوگی، عکس مستوی کے بارے میں اور عکس نقیض کے بارے میں۔ عکس مستوی سے مراد قضیہ کی طرفین کو تبدیل کرنا، اس طرح کہ کیف اور صدق دونوں باقی رہیں۔ طرفین کی قید ہم نے اس لیے لگائی تاکہ جامع اور مانع ہو، یعنی قضیہ حملیہ اور شرطیہ دونوں کو شامل ہو۔ کیف کا باقی رہنا ضروری ہے، یعنی موجبہ کا عکس موجبہ اور سالبہ کا عکس سالبہ ہوگا۔ صدق کا باقی رہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عکس اسی صورت میں ہوگا جب دونوں قضایا صادقہ ہوں گے، جب صدق کی نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں وہاں پہ عکس بھی نہیں ہوگا۔ البتہ کمیت کا باقی رہنا ضروری نہیں ہے، بس کلی کا کلی اور جزئی کا جزئی میں عکس دینا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ قاعدہ ہمارے پاس ہے کہ اصل صادق ہو تو عکس بھی صادق ہوگا، اور اگر عکس کاذب ہو تو اصل کاذب ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔